چلیں شارٹ سا دیکھتے ہیں اب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان کے روزے جیسے کہ رب کریم نے فرض کر دیے، اور فرض سے تو کوئی مفر نہیں ہے، کیونکہ فرض سے انکار کفر ہے، تو فرض جو ہے اس کو بغیر کسی عذر کے آپ ادھر نہیں کر سکتے۔ اور اس کا پھر کل ہم نے دیکھا کہ اگر عذر ہو تو پھر کیا کرنا ہے، اور اگر عذر نہ ہو تو پھر روزوں کو کس طرح سے ہم نے اس کا فدیہ دینا ہے یا قضا روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی اپنا ایک پورا معمول تھا جو پورے سال بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے تھے۔ تو آج ہم یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ایسے روزے تھے جو رکھا کرتے تھے اور وہ مستحب ہیں اور ہم بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک جو روزہ یوم عرفہ کا روزہ حج کے دوران، 9 ذوالحج کا روزہ جو ہے یہ بھی مستحب ہے، اور سوائے جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے ان کے لیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ 9 ذوالحج کا روزہ گزشتہ اور آنے والے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری صورت میں یوم عرفہ کے روزے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں دن کا روزہ بھی مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 محرم کا روزہ رکھا، اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا انشاءاللہ ہم اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یوں 9 اور 10 محرم کا روزہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے بھی مستحب ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من صام رمضان واتبعہ ستہ من شوال کانا کا سیام الدہر، کہ یعنی جس نے رمضان کے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ تو شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ دراصل یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب کے مترادف ہیں۔ اسی طرح شعبان کے مہینہ جو ہے اس کے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھنا جو ہے یہ مستحب ہے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے روایت کیا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن شعبان کے ایام سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے بھی انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ سارا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اور مہینے میں روزے نہیں رکھے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں جتنے روزے رکھتے تھے کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی شعبان کے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے روزہ رکھنے کا۔ ذوالحج کے پہلا عشرہ روزے رکھنا جو ہے یہ مستحب ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذوالحج کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں چلا جائے اور پھر ان دونوں میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر ذوالحجہ کے جو 10 دنوں کے جو روزے ہیں پہلے ان سے بڑھ کر کوئی اور ثواب نہیں ہے، یعنی شہید سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اگر وہ شہید ہو گیا تو پھر اس کا ثواب تو زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ محرم کے مہینہ میں روزے بھی اسی قبیل سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ رمضان المبارک بعد کون سا روزہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس مہینے میں جسے تم محرم کہتے ہو، یعنی محرم کے جو روزے ہیں ان کو افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا جنہیں ایام بیس بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ان تینوں تاریخوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ 13، 14، 15 ان کے روزے یعنی یہ مستحب ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایام بیس یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھیں
اور فرمایا یہ سال کے روزے کی طرح ہیں، یعنی کہ ایام بیس کے روزے بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے سارا سال روزے رکھے ہوں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معمول تھا کہ سوموار اور جمعرات کے دن جو ہے نا یہ روزہ رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے ہیں دونوں دنوں میں، سوموار اور جمعرات، یعنی ہر ہفتے میں یہ دو روزے جو ہیں۔ اور اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سب مسلمانوں یا ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سوائے آپس میں ترک گفتگو کرنے والوں کے لیے۔ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دو، یعنی سوموار اور جمعرات کے روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور ان کے بارے میں جو فرمان ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو ظاہر ہے کہ انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں رب کریم کے ہاں، اور رب کریم یعنی سب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے معاملات کو مؤخر کر دیتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ترک گفتگو یعنی تعلق ختم کر دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا۔ یہ جو رویہ ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق نہ کرے، اور کوشش کرے کہ وہ خود جو ہے نا اپنے تعلقات کو بحال کرے۔ تو اس لیے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو جب ہمارے معاملات پیش ہوتے ہیں تو ہمارا ایسا نہ ہو، اور یہ بڑا اچھا ایک رویہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسانی معاملات جو ہیں ان کو ترک کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ انسانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں خواہ کچھ بھی ہو، لیکن جو گفتگو کا جو تعلق ہے اس کو آپس میں ایک گھر میں، ایک فیملی میں، دوستوں کے گروپ میں، اور اپنے جو قریب ترین آپ کے جو صلہ رحمی والے ہیں ان میں یہ ترک تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کا یہ بھی ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار مستحب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اور انبیاء کا بھی یہ معمول تھا کہ ایک دن روزہ رکھنا، اگلے دن نہ رکھنا، پھر اگلے دن رکھنا، پھر اگلے دن نہ رکھنا، یہ بھی ایک تسلسل رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو روزوں میں داؤد علیہ السلام کے روزے زیادہ پسند ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ داؤد علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ سال میں ایک دن رکھتے تھے، دوسرے دن افطار، ایک دن روزہ رکھا، پھر اگلے دن یعنی روزہ نہیں ہوتا تھا، اور بڑی پابندی کے ساتھ، اور یہ رب کریم کو بڑا پسند آیا۔ اور نمازوں میں داؤد علیہ السلام کی نماز زیادہ پسند ہے، اور نصف رات سوتے اور ایک تہائی قیام کرتے، پھر چھٹا حصہ سوتے، اور اسی طرح ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے نا یہ ایک تسلسل تھا زندگی کا جو انہوں نے بنا رکھا تھا، جو رب کریم کو پسند تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جان یہ تو تھے وہ سارے ایسے روزے کہ جو رمضان میں کے علاوہ بھی جان وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت یہ توفیق بھی دے کہ ہم اس طرح ان روزوں کا بھی اہتمام کر سکیں اپنی زندگی میں، اور برکات کو سمیٹ سکیں۔ روزے رب کریم کے ہاں چونکہ ایک بڑی مقبول عبادت ہے جس سے انسان اپنے ظرف اور اپنے صبر کو امپروو کرتا ہے۔ رب کریم ہمیں اپنے ظرف اور صبر کو امپروو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔